میری قبر میں بش آئے گا مجھے بچانے کے لیے، یا پرویز مشرف آئیں گے، یا MQM آئے گی، یا ISI بھی آئے گی، وہاں مجھے خود جواب دینا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے، میں MQM کا منسٹر اور میں تکبیر کے نمائندے کو دعوت دوں گا گھر پہ آنے کی، بقول ان کے کہ ہم تو مار دیتے تھے لوگوں کو. تو میں رپورٹروں سے رفیق اقوال صاحب کے بارے میں انکوائری کراؤں گا، جبکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں موجود ہیں جو سب کے بارے میں انفارمیشن، اور پھر خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ خود پولیس کے ٹاؤٹ تھے. بھئی وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو پولیس کا ایڈوائزری کونسل میں بھی تھا، پھر وہ بتا رہے ہیں کہ میں شعیب صدر صاحب کے پاس بھی تھا، پھر یہ بتا رہے ہیں کہ میں تکبیر میں بھی تھا. تو یہ تو سارے ایپیسوڈ ملا دیں تو پتہ چلے گا 92 کا آپریشن کی جتنی بھی رپورٹنگ تھی وہ یہی لوگ کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دروغ گوئی کرتے ہیں اپنی عزت بنانے کے لیے، دوسرے کی عزت کو وہ کر رہے ہیں. تو میں نے سائبر کرائم کے لیے میں نے کہا ہے یہ انشاءاللہ 2-3 دن میں ہو جائے گا، تو سائبر کرائم میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی میں ریٹ کروں گا کہ انہوں نے میری ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بہت غلط بات کی، انتہائی غلط بات کی، شہید ہو جانے والے لوگوں کے لیے بات کی. حکومت پاکستان نے ان شہداء کے لواحقین کو کمپنسیشن دیا ہے گورنر ہاؤس میں عشرت العباد کی موجودگی میں. خیر حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تو لیاری میں صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور فیڈرل گورنمنٹ شدید کنسرن ہو گئی تھی اس کے بارے میں. انہوں نے پالیسی بنانی تھی، لیکن وہاں پہ جس SP کو بھی لگایا وہ ناکام ہوتا جا رہا تھا. تو پھر میرے پاس یہ پرپوزل آئی، اور یہ پرپوزل میں نے لندن میں لے جا کر پارٹی کے سامنے رکھی کہ بھئی یہ پرپوزل ہے، اور پھر وہاں سے اپروول ملی. پھر ان کو میں نے بلایا اپروول کے باوجود. میں نے کہا کہ میں کسی غلط کام میں وہ نہیں ہوں گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری کوئی کال اگر آئے گی کسی بندے کو چھوڑنے کے لیے، اول تو آئے گی نہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ قاتل ہے یا نہیں ہے، صحیح، چاہے وہ میری صف میں ہو یا دشمن کی صف میں ہو. بالکل. اور یہ پوری ٹیم موجود ہے. یہ ایک آدمی سے بات نہیں کر رہے تھے کہ میں چودھری اسلم شہید کی بات کروں کہ وہ مر گئے. یہ باقی ابھی سب زندہ ہیں، عرفان بہادر زندہ ہے، یہ پوری ٹیم موجود ہے. ان سب کو بلا لیں آپ، صحیح، ان سے پوچھئے، اور ان کے بچوں کے اوپر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ وزیر داخلہ سندھ نے اپنے تمام عرصے میں کسی ایک شخص کو بھی رہا کرنے کے لیے کہا ہے، یا MQM کے کسی بندے کو جس کو اگر پکڑا گیا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں نے کہا ہے اس کو چھوڑو. صدیقی صاحب بہت شکریہ کہ سر آپ نے ہمیں وقت دیا. ویسے تو ہم نے آپ کو مدعو کیا تھا ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے، لیکن آج کل 1-2 کلپس بہت زیادہ چل رہے ہیں جس میں ایک صحافی نے بتایا ہے کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور اس کے اندر بعض باتیں ہوئیں، پھر آپ نے کسی ایک اخبار کے ایڈیٹر کے حوالے سے بعض خبریں ان سے مانگی. تو سر کیا حقیقت ہے یہ ان باتوں میں؟ ان کا نام بھی لے لے تو زیادہ بہتر نہیں تھا. میں ان صاحب کو نہیں جانتا، اور جب کا وہ ذکر کر رہے ہیں خود ایک ہی سانس میں وہ اپنی باتوں کی تردید بھی کر رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ شعیب صدر جیسے شخص جس کے زمانے میں یہ ماول عہدال قتل ہوئے تو بتا رہے تھے کہ ان سے بھی ان کے تعلقات تھے. پھر وہ پولیس کے ایڈوائزر بھی تھے، پلس وہ تکبیر کے نمائندے بھی تھے. تو یہ تمام چیزیں مل کے 92 کے آپریشن کو بالکل واضح کرتی ہے کہ یہ سب لوگ کون تھے. تو دوسری بات یہ تھی کہ میں ان سب کو جانتا بھی نہیں، میری ملاقات بھی نہیں ہے، اور مطلب ایسی ملاقات کہ میں نے ان کو گھر پہ کھانے پہ دعوت دی، اور پھر ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ سارے کھانے میں نے بنائے. مجھے انڈا تلنے کے اور چائے بنانے کے علاوہ کبھی کچھ آتا نہیں، اور میں نے آج تک کے بھی کسی کی نہ صحافیوں کی تاکہ کوئی الزام مجھ پہ نہ لگے، نہ میں نے وزیر اعلیٰ کی، نہ کسی وزیر کی. خود MQM کے وزیر کی، خود MQM کے گورنر جو میرے دوست تھے، وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب یا ظفر اللہ جمالی صاحب جو میرے پرسنل تھے، میرا بڑا ریگارڈ کرتے تھے، گلشن اقبال پہ بھی رہتے. میں نے کبھی ان کی دعوتیں زبان اقتدار میں کسی کی بھی نہیں کی کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگے. دوسری بات ہے یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ رؤوف صدیقی اس وقت ایکسائز منسٹر تھے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ وزیر داخلہ بننے والے ہیں. میں نے کہا یار کہاں ایکسائز کا زمانہ. پھر میں نے پارٹی نے ریزائن مانگا تھا تو میں نے ریزائن دیا تھا 8-10 لوگوں نے، 4-5 لوگوں نے، اور 4-5 مہینے کے بعد جب حکومت ٹوٹی اور نئی حکومت بنی تب میں وزیر داخلہ بنا. پلس مطلب جھوٹ سوائے جھوٹ کے. میں اس پہ اور ایک اضافہ کروں کہ میں
تو ان لوگوں میں سے تھا میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈفرینٹ. تو میں نے کیا, کامران خان صاحب کا مشہور شو تھا جس میں مجھے بلایا گیا تھا بحیثیت وزیر داخلہ, وہ نکال کے دیکھ لیجیے. میں نے کہا یہ تو 92 میں میسیکر ہوا ہے, قتل عام کیا گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پھر اس وقت میں ہوم منسٹر نہیں تھا, گورنر ہاؤس میں باقاعدہ شہداء کے لواحقین کو کمپنسیشن جو دیا گیا تھا وہ بانٹا گیا تھا پارٹی کے, اس میں یہ تو پارٹی کے میٹر سارے تھے. تو اس میں پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ رپورٹر تھے اور میں نے ان کو بلایا رہا اور پوچھا رفیق اغوان صاحب کے بارے میں. جی جی جی. جبکہ رفیق اغوان صاحب کے ساتھ میرا انٹریکشن ایز اے ہوم منسٹر ہوا تھا اور باقاعدہ ہم ٹیلی فون کے اوپر ہوتے تھے اور بڑی لائٹر سائڈ میں گفتگو ہوتی تھی. رفیق اغوان صاحب کوئی مجھ سے دور نہیں تھا اور مجھے ان کی انفارمیشن کے لیے ایک رپورٹر چاہیے تھا, اور بھائی ان کی ساری انفارمیشن تو لا انفورسمنٹ ایجنسی سب کے پاس ہوتی تھی. مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں, اچھا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ابھی جو یہ میں نے دیکھا تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور جھوٹ اور فریب کے اوپر. تو آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان رپورٹر صاحب سے؟ نو 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 نو, میں جانتا بھی نہیں بھائی. ایسے تو سینکڑوں لوگوں سے میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہوگی, آتے ہوں گے. اور اچھا آپ مجھے بتائیے, میں ایم کیو ایم کا منسٹر اور میں تکبیر کے نمائندے کو دعوت دوں گا گھر پہ آنے کی, بقول ان کے کہ ہم تو مار دیتے تھے لوگوں کو. تو اور پھر وہ خود بتا رہے ہیں نا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس نے جو ان کے ریحان کانا, میں نے ان کو بولا یہ 4 آدمی بے گناہ ہیں. ابے بھائی تمہارے تو اخبارات نے تو ان بیچاروں کو جتنے بھی جو ان کی عرفیت تھی تبدیل کر کر کے تمہارے ذریعے تو یہ سارے لوگ خبریں چلواتے تھے کہ یہ دہشت گرد تھے, یہ دہشت گرد تھے, اور یہ آئے تھے اور یہ اب بیان فرما رہے ہیں. جھوٹ 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 فریب. تو آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, آپ نے کبھی ان سے ایڈوائز نہیں مانگی, کبھی آپ نے کوئی ان سے رپورٹ نہیں مانگی کسی ایڈیٹر کے حوالے سے, کسی اینکر؟ یار بات یہ ہے کہ میں صحافیوں سے انفارمیشن لوں گا صحافیوں کے بارے میں. یہ اتنے بڑے تھے. اول تو یہ اس زمانے میں خود بتا رہے ہیں کہ میں رپورٹر تھا, تو میں رپورٹروں سے رفیق اغوان صاحب کے بارے میں انکوائری کراؤں گا, جبکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں موجود ہیں جو سب کے بارے میں انفارمیشن. اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایڈوائز لینے کی کیا ضرورت تھی. میرے دوستوں میں 2-3 دوست ایسے تھے جو فریکوینٹلی میرے ساتھ, اور جو کھانے کی بات ہے, میرا گھر بھرا گھر تھا یار. میری بڑی بہن مرحومہ زندہ تھیں, ان کے بچے, میرے 2 مرحوم بھائیوں کے بچے, 17-18 افراد تو گھر میں رہتے تھے. اور میں کھانا بناؤں گا, یہ اتنے بڑے تھے. اور پھر خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ خود پولیس کے ٹاؤٹ تھے. بھئی وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو پولیس کا ایڈوائزری کونسل میں بھی تھا. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ میں شعیب صدر صاحب کے پاس بھی تھا. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ میں تکبیر میں بھی تھا. تو یہ تو سارے ایپیسوڈ ملا دیں تو پتہ چلے گا 92 کا آپریشن کی جتنی بھی رپورٹنگ تھی وہ یہی لوگ کرتے تھے. تو کوئی قانونی چارہ جوئی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ یس, میں سائبر کرائم کو میں نے اپنے وکیل سے کہا کہ وہ بنائے, اور اس کی کاپی وغیرہ بھی ہے. اور یہ میں, کیونکہ دیکھیں انہوں نے جھوٹ بہت بولا یار. سستی شہرت اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے مجھے ان سے مشورے کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس مشورے کرنے کے لیے میری پارٹی موجود نہیں تھی. ہاں, میرے پاس لوگ ہی موجود نہیں تھے کہ مطلب میں, اور یہ پھر اتنے امپورٹنٹ تھے, یہ جھوٹ اور ریاکاری. اور میں تو حیرت کر رہا تھا کہ مجھے اتنا شوق ہوا جب انہوں نے کہا کہ یہ تو خود دہشت گرد ہے. یعنی میں اپنے پارٹی کے کارکنان کو کہوں گا دہشت گرد, جبکہ ان کا مقدمہ میں لڑ رہا تھا. صحیح. بحیثیت وزیر داخلہ. ابھی بھی یہ جو ابھی واقعات ہوئے ہیں, جب میں جیل گیا تو میں نے دیکھا کہ 800-850 کے قریب کارکنان جیل میں. اس وقت بھی؟ پہلے کی بات, پہلے کی بات 4 سال پہلے میری بیل منسوخ کی گئی تھی. صحیح. مجھے کسی اس میں نہیں, بیل منسوخ کی تھی بلا وجہ, جو ہائی کورٹ نے اٹھا کے پھینک دی. جب میں جیل گیا تو میں نے 800-850 کارکن دیکھے. تو پھر میں نے وکیلوں کو خود پیسے دیے. وہ ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں تو وکیل بھی کوئی نہیں آتا تھا, تو میں فیس جمع دیتا تھا اور یہ مقدمات ہوتے تھے. یہ الگ بات تھی جب یہ مقدمات بننے شروع ہوئے, یہ مقدمات عدالت میں چلنے شروع ہوئے 2-2.5 سال کے بعد, جب میں نے یہ ساری چیزیں کی تو ظاہر بات ہے پھر ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے کچھ پالیسی بھی نرم ہوئی. تو دھڑا دھڑ ان کی بیل ہونے لگی سب کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں پتہ نہیں کس کے کہنے والی کی بات نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دروغ گوئی کرتے ہیں اپنی عزت بنانے کے لیے, دوسرے کی عزت کو
وہ کر رہے ہیں. تو میں نے سائبر کرائم کے لیے میں نے کہا ہے یہ انشاءاللہ 2-3 دن میں ہو جائے گا. تو سائبر کرائم میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی میں ریٹ کروں گا کہ انہوں نے میری ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش کی. لیکن ساکھ واقعہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. بالکل. جو اب جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی کسی چیز کو کسی شخص کو ٹوٹل ریجیکٹ نہیں کرتا. صحیح. اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ خوبیوں پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو ہر ایک سے محبت ہو جائے گی. لہٰذا میں کسی کو اب یہ جو ہے اپنے جو صحافی تکبیر کے کیا نام ہے فاروق صاحب, آپ یقین جانیں میں دل کے اندر نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے ایک بہت غلط بات کی, انتہائی غلط بات کی, شہید ہو جانے والے لوگوں کے لیے بات کی. حکومت پاکستان نے ان شہداء کے لواحقین کو کمپنسیشن دیا ہے گورنر ہاؤس میں عشرت العباد کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, اب آ جائیے جو انہوں نے اس کے لیے کہا سینٹ کے ٹکٹ کے لیے. نہیں وہ ایس پی جو ہے کیا نام ہے ان کا, ایک ایس پی کا نام لیا تھا نا, چودھری اسلم. جی چودھری اسلم, انہوں نے چودھری اسلم صاحب کا نام لیا. ہاں یہ پوری ٹیم تھی, وہ کسی کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے. میرے حوالے سے انہوں نے سی سی پی او طارق جمیل سے کہا تھا کہ رؤوف صاحب کے بارے میں ہم نے سنا ہے, ہم ایم کیو ایم کے کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. پہلے بھی بات ہوئی تھی. صحیح. آفتاب شیخ اور ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ان کے خلاف پوری میری کتاب ہے ایک, شاید آپ کے یہ جو فاروق صاحب ہیں ان کو نہیں پتا, میری ایک کتاب شائع ہوئی ہے, اس زمانے کے آرٹیکلس ہیں جو 25-30 برس کے, وہ ہے مارکیٹ میں موجود. صحیح. اس کا نام ہے حساب تو دو. حساب تو تو میں نے کہا ان کے خلاف تو میں نے بہت کچھ لکھا ہے. خیر حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تو لیاری میں صورتحال بہت ہی خراب ہو گئی. تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور فیڈرل گورنمنٹ شدید کنسرن ہو گئی تھی اس کے بارے میں. انہوں نے پالیسی بنانی تھی, لیکن وہاں پہ جس ایس پی کو بھی لگایا وہ ناکام ہوتا جا رہا تھا. تو پھر میرے پاس یہ پرپوزل آئی, اور یہ پرپوزل میں نے لندن میں لے جا کر پارٹی کے سامنے رکھی کہ بھئی یہ پرپوزل ہے, اور پھر وہاں سے اپروول ملی. پھر ان کو میں نے بلایا اپروول کے باوجود. میں نے کہا کہ میں کسی غلط کام میں وہ نہیں ہوں گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میری کوئی کال اگر آئے گی کسی بندے کو چھوڑنے کے لیے, اول تو آئے گی نہیں, تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ قاتل ہے یا نہیں ہے. صحیح. چاہے وہ میری صف میں ہو یا دشمن کی صف میں ہو. بالکل. اور یہ پوری ٹیم موجود ہے. یہ ایک آدمی سے بات نہیں کر رہے تھے کہ میں چودھری اسلم شہید کی بات کروں کہ وہ مر گئے. یہ باقی ابھی سب زندہ ہیں. عرفان بہادر زندہ ہے. یہ پوری ٹیم موجود ہے. ان سب کو بلا لیں آپ. صحیح. ان سے پوچھیے, اور ان کے بچوں کے اوپر سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیے کہ وزیر داخلہ سندھ نے اپنے تمام عرصے میں کسی ایک شخص کو بھی رہا کرنے کے لیے کہا ہے, یا ایم کیو ایم کے کسی بندے کو جس کو اگر پکڑا گیا ہے کرمنل ایکٹیویٹیز میں, میں نے کہا ہے اس کو چھوڑو. جتنے مقدمات تھے, یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, وہ میں نے ویو آف کیے تھے. 12 سال کے مقدمات تھے, اور سمری پیش ہوئی تھی کورٹ کے اندر وہاں پر. صحیح. اور وہ سمری میں جب میرے پاس لسٹ آئی تھی 302, تو میں نے اپنے پین سے کاٹا تھا کہ 302 کا میں لسٹ نہیں لے سکتا, کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ چلاؤ. صحیح. اور یہ بات اسمبلی کے اندر شرجیل میمن صاحب نے بھی اٹھائی تھی. میں نے کہا یار آپ پہلے سمری پڑھیے. 12 برس سے آپ مقدمہ چلائے جا رہے ہیں غریبوں کا, نہ ایف آئی آر مل رہی ہے, نہ کوئی جھوٹے مقدمات تھے وہ سارے. وہ پھر حکومت سندھ نے واپس لیے, پھر کورٹ نے اس کو اپروو کیا. ہم چھوڑ تو نہیں سکتے تھے. اور پھر آپ کامران خان صاحب کا شو اٹھا کے دیکھیے. اس کامران خان کے شو میں جب میں وزیر داخلہ بنا تھا, 1 ہفتے کے بعد لندن سے فون آیا تھا کہ کامران خان صاحب اپنے پروگرام میں آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں. مجھے بلایا اور انہوں نے بلا کے پوچھا, اور یہ پرٹیکولر جو آپ سوال کر رہے ہیں یا جو انہوں نے کیا, انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ آپ آج وزیر داخلہ ہے, آپ یہ بتائیے کہ 92 سے جو آپریشن ہو رہا تھا اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ غلط فہمیاں تھیں. میں نے کوئی غلط فہمی نہیں تھی. یہ ماورائے عدالت قتل ہوئے سیدھے. صحیح. آپ اس بات کو. اور دوسری بات ہے یار, آپ وزارت اور سفارت کی بات کریں, آپ امریکہ کی صدارت مجھے دے دیں, میں کسی ایک بے گناہ کے قتل کے اوپر بھی, میں کسی ایک چرند پرند کے لیے شکار کرنے کے کا قائل نہیں ہو کہ اس کو بلا وجہ مار دو. میری قبر میں بش آئے گا مجھے بچانے کے لیے, یا پرویز مشرف آئیں گے, یا ایم کیو ایم آئے گی, یا آئی سی ایم آئی بھی آئے گی.
وہاں مجھے خود جواب دینا ہے.